یہ وہ حالات تھے جن میں ڈاکٹر حمزہ کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہا تھا۔ میں تہ دل سے محسوس کر رہا تھا کہ اسے سہارے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ میں کئی گھنٹے حمزہ کے پاس بیٹھا رہا، دلجوئی کی باتیں کرتا رہا، اس کو زندگی سے پیار کی تلقین کرتا رہا، اسے سمجھایا کہ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ تیسرے روز میں حمزہ کی تیمارداری کے لیے آیا تو میرے ساتھ قریشی کے بجائے شفتہ تھی۔ میں اسے بڑے رازداری کے ساتھ ساحل صاحب کے گھر سے یہاں لایا تھا۔ شفتہ سے مل کر حمزہ کی والدہ جیسے پھر سے جی اٹھی۔ حمزہ کی کیفیت برعکس تھی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ اس حالت میں شفتہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، لیکن شفتہ تو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے بسی کی تصویر بن کر رہ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پتہ نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے، خجالت کے یا دکھ کے۔ اس روز سائیں عالم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ میری درخواست پر سائیں نے حمزہ کے بوڑھے مالش سے سفارش کی کہ مریض ایک ہی چھت تلے پڑے پڑے اکتا گیا ہے، لہٰذا اگر اس مناسب ہو تو اسے چھٹی دے دی جائے۔ سادھو نے حسب معمول کراتے ہوئے کہا، سائیں صاحب، میرے حساب کے مطابق تو ابھی سے کم از کم 1 ہفتہ یہاں مزید رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال اگر گھر میں طریقے کے مطابق اس کا علاج جاری رکھا جا سکتا ہے تو 2 روز بعد میں سے یہاں سے فارغ کر سکتا ہوں۔ سائیں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے سادھو جی، ہم آپ کی ہدایت کے مطابق گھر پر علاج کر لیں گے۔ 2 روز بعد حمزہ کو شہر خاموشہ کے اس انوکھے اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ اس کی حالت کافی پتلی تھی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو رہا تھا اور رنگ یرقان کے مریض کی طرح زرد تھا۔ اس کی ٹانگ کا بالائی گوشت بظاہر گل گیا تھا، لیکن نیچے سے جو گوشت نمودار ہو رہا تھا وہ سرخ تھا۔ کبھی کبھی ٹانگ کے نچلے حصے سے خون بھی رسنے لگتا تھا۔ ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق ٹانگ کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن سادھو اس بات پر مصر تھا کہ جس طرح مریض کی زندگی بچی ہے، ٹانگ بھی بچے گی۔ حمزہ فی الوقت ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا، اس کی زندگی چارپائی تک محدود تھی۔ اس نے قبرستان کے اس تنگ و تاریک کمرے میں شدید اذیت اور تنہائی کے شب و روز کاٹے تھے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسے گھر کے بجائے کسی تفریحی مقام پر لے جاؤں، کسی ایسی صحت افزا جگہ پر جہاں اس کے دل و دماغ کا موسم بدل سکے۔ میں نے قریشی سے بات کی، اس نے چند گھنٹے کے اندر اندر ہمارے لیے ایبٹ آباد میں قیام و طعام کا بندوبست کر دیا۔ ہم ایک شاندار و آرام دہ مزدہ کوچ میں پہلے پنڈی پہنچے اور وہاں سے ایبٹ آباد آ گئے۔ میرے اور شفتہ کے علاوہ حمزہ کی والدہ بھی حمزہ کے ساتھ تھیں۔ ایبٹ آباد کے ایک پوش علاقے میں قریشی کے دوست کا ذاتی بنگلہ موجود تھا۔ بڑی خوبصورت لوکیشن تھی، ایک طرف مری اور نتھیا گلی کے بلند و بالا پہاڑ نظر آتے، دوسری طرف نشیب میں حویلیاں اور ہری پور تک ایک وسیع و عریض منظر کھلا ہوا تھا۔ بائیں رخ پر ایبٹ آباد کا شہر تھا اور یہ بھی قدرے نشیب میں نظر آتا تھا۔ موسم خنک تھا، بہرحال مری اور نتھیا گلی جیسی سردی تو یہاں نہیں تھی۔ حمزہ کا بستر ایک صاف ستھرے اور روشن کمرے میں تھا۔ کھڑکی میں سے دور تک دلکش مناظر دکھائی دیتے تھے۔ فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، دیواروں کا رنگ ہلکا نیلا تھا اور آنکھوں کو عجیب سی ٹھنڈک بخشتا تھا۔ قریشی نے دبے لفظوں میں کہا، یار اتنا شاندار کمرہ دیکھ کر تو میرا بھی دل بیمار ہونے کو چاہنے لگا ہے۔ اپنی طرف سے تم پوری کوشش کرتے تو رہتے ہو بیمار ہونے کی، میرا خیال ہے جلد یا بدیر تمہاری یہ خواہش بڑے اچھے طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ کیا مطلب تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ دوپہر کو تم کہہ رہے تھے کہ سفر میں تمہیں بھوک نہیں لگتی، پھر بھی گجر خان کے ہوٹل میں تم نے پورے 2 چرغے کھائے اور گوبھی گوشت کی 2.5-3 پلیٹیں بھی صاف کی، اس کے بعد بھی تم سویٹ ڈش مانگ رہے تھے۔ او یار، گوبھی گوشت تو میں نے مجبوراً کھایا تھا، دراصل چکن گرم ہوتا ہے نا، اس کی گرمی کو کاٹنے کے لیے گوبھی یا شلجم جیسی چیز کھا لیا تو طبیعت سیٹ رہتی ہے۔ باقی رہی بات سویٹ ڈش کی، تو وہ بھی گوبھی کو ہضم کرنے کے لیے ضروری تھی۔ یار تم صفائیاں دینے کی کوشش نہ کرو، میں جانتا ہوں تمہارے کھانے پینے کے سلسلے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ مجھے یاد ہے پچھلے ہفتے شیر محمد کی حویلی میں تم نے سویٹ ڈش ہضم کرنے کے لیے سوڈا واٹر پیا تھا، اور پھر سوڈا واٹر کو ہضم کرنے کے لیے کسی اور چیز کا نام بتا رہے تھے۔ قریشی ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ عالم قریشی ہمیں صرف چھوڑنے کے لیے ایبٹ آباد آیا تھا، لیکن 1 رات رہنے کے بعد اس کا اتنا دل لگا کہ اس نے چند دن ہمارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے رہنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر یہ بات بھی یقینی تھی کہ عالم قریشی کی چھوٹی بھی وہاں آئے گی۔ اپنی چھوٹی کے بغیر وہ کہیں بھی زیادہ دیر نہیں ٹکتا تھا۔ چھوٹی بڑی ہوشیار تھی، اس نے قریشی کی دکھتی رگ پکڑ رکھی تھی، ایسے چٹپٹے کھانے پکاتی تھی کہ قریشی پھڑک کر رہ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے قریشی کو اس وہم میں بھی مبتلا کر رکھا تھا کہ وہ بہت دبنگ اور باروب مرد ہے اور اس کی جھڑکی سن کر وہ بھیگی بلی بن جاتی ہے۔
قریشی کے نزدیک عورت میں 2 خوبیاں ہونا بہت ضروری تھیں. نمبر 1 وہ کھانا اچھا پکاتی ہو، اور نمبر 2 مرد سے دب کر رہتی ہو. چھوٹی نے پہلی خوبی تو کوشش کر کے پیدا کر لی تھی، دوسری خوبی کے لیے وہ ایکٹنگ کرتی تھی. میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ قریشی سے ڈرتی نہیں ہے، بس وہ اس کی خوشی کی خاطر ڈرنے سہمنے کی ایکٹنگ کرتی ہے. اور اب یہ ایکٹنگ اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس کے مزاج کا حصہ بن گئی تھی. 2 روز بعد قریشی کی چھوٹی بھی بندیا چمکا کر اور چوڑی چھنکا کر ایبٹ آباد پہنچ گئی. اس نے آتے کے ساتھ ہی کچن سنبھال لیا اور دیسی گھی کے جہازی سائز ڈبے کا منہ کھول دیا. وہ خالص پنجابی کھانے پکاتی تھی اور قریباً ہر کھانے میں دیسی گھی لازمی جز کی حیثیت رکھتا تھا. کھانے کے بعد گفتگو کی محفل جمتی یا ہم حمزہ والے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھتے. اس خوشگوار ماحول میں حمزہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا. خاص طور سے قریشی کے چٹکلے اکثر اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتے. بہرحال وہ ابھی تک بستر میں سے ہلنے کے قابل نہیں تھا. اس کی والدہ شب و روز اس کی تیمارداری کر رہی تھیں. حسب ضرورت شفتہ بھی ان کی مدد کرتی تھی. حمزہ کی ٹانگ پر روزانہ صبح کے وقت ایک خاص قسم کی مٹی کا لیپ کیا جاتا. شام سے پہلے ٹانگ نیم گرم پانی سے دھو دی جاتی اور اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اسے کھلا چھوڑ دیا جاتا. ایک محلول بھی صبح شام اسے پینے کے لیے دیا جاتا تھا. حمزہ کی والدہ کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی دوائی ہے، لیکن مجھے تو وہ بھی سرخی مائل مٹی کا محلول لگتا تھا. بہرطور حمزہ کی ٹانگ اب کم خوفناک نظر آنے لگی تھی. ٹانگ کے گرد چیتھڑوں کی طرح لٹکتی ہوئی کھال اب سیاہی مائل ہو کر جھڑنا شروع ہو گئی تھی. نیچے سے نظر آنے والا سرخ گوشت اب گندمی رنگ اختیار کر گیا تھا. ٹانگ کے نچلے حصے سے خون کا رساؤ بھی قریباً ختم ہو گیا تھا. زری گل اور گلسوم لاہور میں ہی تھے. سائیں اور سروج بھی وہیں رہ گئے تھے. 3-4 روز میں سروج کے 8-10 فون آ چکے تھے. اکثر اس کا فون رات کو آتا. یہ بڑا ترغیب آمیز فون ہوتا. وہ ٹھنڈی آہیں بھرتی اور مجھے بتاتی کہ میرے بغیر یہ رات کتنی سونی اور اداس ہے. وہ میری باہوں کو یاد کرتی تھی اور بڑی بے باکی سے اس بستر کا ذکر کرتی رہتی تھی جو سروج کے ساتھ میرا انتظار کر رہا تھا. ایک ایسے ہی فون کے دوران وہ بڑبڑانے لگی اور زری گل کی شان میں غائبانہ قصیدے پڑھنے لگی. کیا ہوا؟ مجھے تو لگتا ہے پچھلے جنم میں یہ شخص تمہاری پتنی تھا. ہر وقت بھوت کی طرح سوار رہتا ہے میرے سر پر. ایسی کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہے کہ بری سے بری سوکن بھی کیا دیکھتی ہوگی. میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو آس پاس گھومتا رہتا ہے، دروازوں سے کان لگاتا ہے اور کھڑکیوں سے جھانکتا ہے. پتہ نہیں کیا چرا لیا میں نے اس کا. میں سچ کہتی ہوں جہانی، اسے اپنے پاس بلا لو یا پھر مجھے بلا لو. مجھے تو ڈر لگنے لگا اس خونی سے. فی الحال میں تم دونوں میں سے نہ کسی کو بلا سکتا ہوں اور نہ خود آ سکتا ہوں. شفتہ پہلے 1-2 روز بہت چپ چپ رہی. پھر میں نے اسے بٹھا کر سمجھایا. شفتہ، ہمارے درمیان کبھی کوئی پردہ نہیں رہا. میں تمہارے دل میں اتنی ہی آسانی سے جھانک سکتا ہوں جتنی آسانی سے اپنے دل میں جھانک لیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تم اپنے دل میں حمزہ کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی تھی. اس بات کا یقین ہونے کے بعد ہی میں نے تمہاری منگنی کی بات کی تھی. لیکن اب حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں کہ میں جو ہمیشہ تمہارے دل میں جھانک لیا کرتا تھا اب اپنی کوشش میں ناکام ہو رہا ہوں. کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ مجھے بتاؤ گی کہ موجودہ حالات میں تم اپنے اور حمزہ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ بھیا، حالات کی تبدیلی میرے لیے اہم نہیں ہے. باقی میری سوچ کا آپ مجھ سے مت پوچھیں. آپ سے جدا میری اپنی کوئی سوچ ہے ہی نہیں. جو آپ سوچیں گے وہی میری سوچ ہوگی. شفتہ، حالات نے ہم بہن بھائی کو ایک اہم موڑ پر لا کھڑا کیا. حقیقت یہی ہے کہ حمزہ وہ نہیں رہا جو چند ہفتے پہلے تھا. وہ ایک ہاتھ سے معذور ہو چکا ہے. اس کی ٹانگ کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. پھر اس کے مالی حالات اتنی تیزی سے دگرگوں ہوئے ہیں کہ فی الوقت وہ تقریباً مفلس ہو کر رہ گیا ہے. یہ ساری حقیقتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس حادثے کا شکار ہونے سے پہلے بھی تمہیں وہ دل و جان سے چاہتا تھا. تمہیں اپنا بنانے کی شدید خواہش رکھتا تھا. شفتہ کا سر جھکا ہوا تھا. وہ میرے سامنے بول نہیں رہی تھی، لیکن اس کی خاموشی ہمیشہ کی طرح مجھ سے کہہ رہی تھی. بھیا، آپ نے جس آخری حقیقت کا ذکر کیا ہے وہی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی حقیقت ہے. باقی سب کچھ بے معنی بے وقت ہے. شفتہ، مستقبل کے بارے میں فی الحال تو خیال آرائی کی جا سکتی ہے، لیکن جو ٹھوس چیز ہمارے سامنے موجود ہے وہ حمزہ کی لاچاری اور قسم پرسی ہے. اسے ہماری توجہ اور سہارے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اس گفتگو کے بعد شفتہ کا رویہ تبدیل ہوا تھا. ایک معصوم پیاری سی جھجک جو ہر وقت اسے گھیرے رکھتی تھی دور ہو گئی تھی. اب وہ حمزہ کی والدہ کے ساتھ مل کر اس کی تیمارداری کرتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی اور کبھی کبھی اس کے پاس بیٹھ کر کوئی ڈائجسٹ یا کتاب وغیرہ پڑھ کر سنا دیتی تھی. حمزہ بھی اتنا کمزور تھا کہ بستر سے اٹھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا. میں اور شفتہ اسے بمشکل اٹھا کر گاؤ تکیے کے سہارے بٹھاتے تھے.
ایسے میں اس کی ٹانگ سے ٹیسیں اٹھتی تھیں اور آنکھوں میں پانی آ جاتا تھا۔ اذیت اور ذہنی کرب کے 7 سمندروں میں سے گزر کر اس کا دل بہت نرم ہو گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹا لیٹا اشارے سے نماز پڑھتا تھا اور والدہ کا بتایا ہوا ورد بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن بارش ہوئی، ہم نے اسے ویل چیئر پر بٹھایا، گھٹنوں پر کمبر ڈال دیا اور باہر برآمدے میں لے آئے۔ وہ بڑی سہانی صبح تھی، بادلوں کے پرے مری و نتھیا گلی کی چوٹیوں سے لپٹے ہوئے تھے، جیسے کوئی پیراک پانی کی لہروں میں غوطہ لگا کر ڈوبتا ہے، پھر ابھرتا ہے اور پھر طویل سانس لے کر غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ میں حمزہ کے قریب کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ بادل ایک بار پھر جھوم کر آئے تھے اور دن ہی میں شام کا منظر دکھائی دینے لگا تھا۔ ہلکی پھوار بالکنی کے اندر تک پہنچ رہی تھی۔ ہمارے پاؤں نامآلود ہو رہے تھے۔ میں نے حمزہ سے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی ایک سوچ ہو تو بتاؤں بھائی جان۔ اچھا چلو کوئی ایک ہی بتا دو۔ چچا سلطان بہت یاد آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مجھے کتنے عزیز ہیں۔ باپ کے بعد انہوں نے مجھے باپ کا سا سایہ دیا ہے۔ وہ میرے سرپرست ہی نہیں، میرے ہم خیال دوست بھی ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے۔ آج وہ ہزاروں میل دور اسٹیٹس کے کسی اسپتال میں بیماری کاٹ رہے ہیں۔ مالی مشکلات نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ انہیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، الٹا ان پر بوجھ بن گیا ہوں۔ تم انہیں دیکھ تو بے شک نہیں سکتے، لیکن ان کی مدد ضرور کر سکتے ہو، اور وہ مدد یہ ہے کہ تم جلد از جلد تندرست ہو جاؤ۔ یقین کرو تمہارے چچا کو تمہاری طرف سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مل جائے گا نا، تو اپنی بیماری سے اور اپنے حالات سے لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تمہارے تندرست ہونے کی شرط لازمی ہے کہ تم اپنے ذہن کو ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھنے کی کوشش کرو اور خوش رہو۔ ہم کافی دیر اس موضوع پر بیٹھے رہے۔ قریشی بھی ہمارے پاس آ بیٹھا۔ اسے بے شمار لطیفے یاد تھے جو وہ موقع محل کے لحاظ سے سناتا رہتا تھا۔ ہر لطیفے میں ایک چیز بڑی مزیدار ہوتی تھی۔ جب وہ لطیفہ سنا کر ہنستا تو اس کی چربی دار توند بڑے دلچسپ انداز میں تھرکتی تھی۔ توند کا یہ ذاتی قہقہا لطیفے کا لطف دوبالا کر دیتا تھا۔ ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ وہ مختلف کھانوں اور ان کی خصوصیات پر چھوٹے چھوٹے لیکچر بھی دیتا جاتا، اور یہ لیکچر واقعی سننے کی چیز ہوتے تھے۔ مثلاً وہ مٹن قورمے کی بات شروع کرتا تو اس کی پوری تاریخ آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی تھی۔ وہ آپ کو بتا سکتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مٹن قورمہ ایجاد ہوا تھا یا نہیں، اور کون سا فرعون مٹن قورمے کی خاطر اپنی آدھی سلطنت سے محروم ہو گیا تھا، اور خلجی خاندان کے کس بادشاہ نے شاندار مٹن قورمہ بنانے والی کنیز کو ملکہ کا درجہ دے دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مٹن قورمے کی تاریخ بتانے کے بعد وہ اس کی خصوصیات پر اتنا پر اثر لیکچر دیتا تھا کہ انسان کا دل اپنا سر پیٹنے کو چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس نے اپنی اتنی عمر رائگاں کر دی، اب تک کی عمر میں اگر 200-400 مرتبہ مٹن قورمہ کھایا بھی تو کیا کیا؟ یہ تو وہ چیز تھی کہ اسے دن رات کھایا جاتا، اور اتنا کھایا جاتا کہ کھانے کا حق ادا ہو جاتا۔ مجھے یاد آیا کہ قریشی کی زبان سے مٹن قورمے کے بارے میں کیسا ہی لیکچر سننے کے بعد زری گل نے مجھ سے کہا تھا، زندگی میں تو سبھی قورمہ کھایا کرتے ہیں، ام تو مر کر بھی میری جاں قورمہ کھائے گا۔ رمجھم برستی بارش کے سامنے بالکنی میں بیٹھ کر ہم دیر تک قریشی کی دلچسپ باتیں سنتے رہے اور اس مچھلی کی بو سونگتے رہے جو عالم قریشی کی چھوٹی کچن میں بھون رہی تھی۔ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ شفتہ اٹھی اور لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون؟ اچھا میں بلاتی ہوں، ذرا ہولڈ کریں، اس نے کہا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ حمزہ کی والدہ کی طرف دیکھ رہی تھی جو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد بس سلام پھیرنے والی تھی۔ کون ہے بیٹی؟ انہوں نے سلام پھیر کر پوچھا۔ امریکہ سے کال ہے خالہ۔ حمزہ کی والدہ یا اللہ خیر کہتی ہوئی اٹھی۔ انہوں نے ریسیور کان سے لگایا۔ چند لمحے بعد وہ چیخ اٹھی، کیا کہا؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چیخ ماری اور ریسیور پھینک کر ماتم کنا ہو گئی۔ حمزہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ باقی سب بے ششدر تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف حمزہ کے چھوٹے چچا انور احمد تھے۔ یہ وہی صاحب تھے جو ہمارے ساتھ میانی صاحب قبرستان میں بھٹکتے رہے تھے۔ میری آواز پہچان کر وہ بولے، تم شاہ جہان ہو؟ جی۔ بھائی سلطان آج صبح دل کے دورے سے فوت ہو گئے ہیں۔ ہم ان کی میت پاکستان لانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی کہ تم اگر بھابھی کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ اگر حمزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس تک یہ اطلاع نہیں پہنچنی چاہیے۔ اسے بڑا پیار تھا بھائی سلطان سے۔ آخری الفاظ کہتے کہتے ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لینے لگے۔ میں نے انہیں بتایا کہ حمزہ میرے قریب ہی موجود ہے اور اس خبر سے وہ آگاہ ہو چکا ہے۔ انور احمد نے 2-3 فقروں میں حمزہ کا حال احوال دریافت کر کے فون بند کر دیا۔
حمزہ نے اپنا چہرہ ایک لوتے ہاتھ میں چھپا رکھا تھا اور ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ حمزہ کی والدہ پر نیم غشی کی کیفیت طاری تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کا خوشگوار ماحول اچانک ہی ماتمی فضا میں ڈھل گیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ مصیبت تنہا نہیں آتی۔ یہ گھرانہ ہر طرف سے دکھوں کے نرغے میں تھا۔ وہ ساری رات حمزہ اور حمزہ کی والدہ نے روتے ہوئے گزاری۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی سوگوار تھے۔ رات کے پچھلے پہر امریکہ سے دوبارہ فون آیا۔ معلوم ہوا کہ میت واپس لانے میں کچھ مسائل درپیش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کام میں 3-4 روز لگ جائیں۔ اس روز صبح کے وقت جب حمزہ بڑے غمگین موڈ میں بستر پر دراز تھا تو میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے میں اور زریگل ایک چکر میں پھنس گئے تھے اور ہمیں گلگت جانا پڑا تھا۔ گلگت سے آگے کی الگ تھلگ وادی داخان کے بارے میں بھی تم نے سن رکھا ہے۔ اسی وادی داخان میں ہماری ملاقات ایک عجیب و غریب شخص سے ہوئی تھی۔ وہ ہپناٹزم اور اسی قسم کے دوسرے علوم میں بہت مہارت رکھتا تھا۔ اس شخص کے حوالے سے جو کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنتے تو کبھی یقین نہ کرتے۔ وہ ایک جیتا جاگتا کرشمہ ہے۔ اس کی کچھ باتوں سے ہمیں اختلاف تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے دل و دماغ میں گھر کر چکی ہیں اور شاید کبھی بھی نہیں نکلیں گی۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ زندگی نام ہی اذیت اور راحت کا ہے۔ ہمیں بڑی سے بڑی اذیت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اذیت کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اس کے بدلے انسان کو راحت یعنی خوشی مل کر رہتی ہے۔ ہم کاتب تقدیر سے گلے شکوے کرنے کی بجائے اپنے سینے اذیت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پردہ غیب سے اپنی طرف آنے والے ہر دکھ کو خندہ پیشانی سے قبول کریں اور کسی بھی حالت میں مایوسی کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں۔ یہاں اذیت یا دکھ سے مراد غم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل یا کیفیت ہے جو ہمارے نفس کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ اس میں مشقت بھی شامل ہے، بھوک، موسموں کی سختی بھی، محرومی، صبر، ندامت، الجھن، خوف، نارسائی، بیماری، غرض ہر وہ کیفیت جس سے ہمارے نفس کو ٹھیس پہنچے۔ ہمیں ان ساری کیفیات کو تہہ دل سے خوش آمدید کہنا چاہیے۔ میں دیر تک حمزہ سے تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے بری طرح مسمار ہو چکا ہے۔ اگلے 3-4 روز ایک ناخوشگوار بلکہ دکھ بھری مصروفیت کی نظر رہے۔ ہم اپنا تفریحی قیام ادھورا چھوڑ کر ایبٹ آباد سے واپس لاہور آ گئے۔ یہاں 2 روز بعد حمزہ کے چچا کی میت بھی پہنچ گئی۔ تجہیز و تکفین کے بعد بھی 2-4 روز افسوس کرنے والوں کے لیے آنے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ ان معمولات کی وجہ سے حمزہ کی سنبھلی ہوئی طبیعت پھر بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس کی ٹانگ کے زخموں سے خون رسنے لگا اور بخار بھی آنے لگا۔ ایک روز حمزہ کی والدہ نے غمزدہ لہجے میں مجھ سے کہا، بیٹا میری مانو تو حمزہ کو وہیں ایبٹ آباد لے چلو، وہاں آب و ہوا تبدیل ہوگی اور اسے آرام بھی ملے گا۔ میرا اپنا خیال بھی مختلف نہیں تھا۔ ایبٹ آباد واپس جانے کے لیے کسی لمبے چوڑے انتظام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہاں سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ قریشی اپنی چھوٹی کے ساتھ وہاں مقیم تھا۔ وہ صرف 1 دن کے لیے لاہور آیا تھا اور حمزہ کے چچا کی آخری رسومات میں شریک ہو کر واپس چلا گیا تھا۔ سلطان صدیقی کی رسم دسواں کے بعد ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنا سامان پیک کیا اور لاہور سے ایبٹ آباد جا پہنچے۔ تاہم روانہ ہونے سے پہلے ہم ایک بار میانی صاحب قبرستان پہنچے اور حمزہ کے عجیب الوضع معالج نے حمزہ کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ایبٹ آباد کے سفر میں اس مرتبہ زریگل بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ قریشی کے گھر میں سخت بوریت محسوس کر رہا تھا۔ پھر وہاں ایک اور مصیبت بھی تھی، یعنی سروج۔ وہ سج دھج کر پورے گھر میں گھومتی تھی اور زری کی چھاتی پر مونگ ڈلتی تھی۔ ان کے درمیان 1-2 چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں۔ بہرحال وہ ساری باتیں زیادہ اہم نہیں تھیں۔ جو بات میرے لیے اہم تھی وہ یہ تھی کہ زریگل کو وہ جان سے مارنے کی دھمکی دی جا چکی تھی اور یہ دھمکی کسی ایرے غیر شخص نے نہیں بلکہ شنکر نے دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زری میری نگاہوں سے اوجھل رہے اور میری غیر موجودگی میں اسے شیطان ابن شیطان کی کسی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ میں نے زری کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد جانے کی اجازت دے دی۔ میرا خیال تھا کہ اب سروج بھی ایبٹ آباد جانے کے لیے اصرار کرے گی، لیکن غیر متوقع طور پر ایسا نہیں ہوا۔ دراصل سائیں علی مہینے کی آخری راتوں میں کوئی چلہ کاٹنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس چلے کے دوران اسے اناج قسم کی کوئی چیز نہیں کھانی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر پابندیاں بھی عائد تھیں۔ سروج کے لیے لازم تھا کہ وہ سائیں علی کی دیکھ بھال کے لیے لاہور میں ہی رہے۔ ہم لوگ ایک اسٹیشن ویگن میں اکٹھے ہی ایبٹ آباد پہنچے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ قریشی نے ہمارے لیے ہر قسم کا انتظام کر رکھا تھا۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ ہم گھر سے اٹھ کر گھر میں ہی آ گئے ہیں۔ ایبٹ آباد پہنچنے کے 2 روز بعد ہی حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے۔ حمزہ کی زندگی کو ڈھانپ لینے والے مایوسی کے گہرے بادل غیر محسوس طور پر چھٹنے لگے۔ سب سے پہلی اطلاع تو یہ ملی کہ حمزہ کے چچا
مرحوم سلطان صدیقی نے ایک گراں قدر بیمہ پالیسی خرید رکھی تھی. اس کا کلیم قریباً 1.5 کروڑ روپے تھا. سلطان صدیقی کی وفات کے بعد وصیت نامے کے روز سے یہ رقم اب حمزہ کو ملنے والی تھی. ڈوبتے ہوئے کاروبار اور دگرگوں حالات کو سنبھالا دینے کے لیے یہ رقم بہت کارآمد ثابت ہو سکتی تھی. اگلے روز شام کے وقت سلطان صدیقی مرحوم کے وکیل کے ذریعے حمزہ کو ایک اور اچھی خبر ملی. بینک نے فرم کے اچھے ریکارڈ کی بنا پر ان کے قرضے کو ری شیڈیول کر دیا تھا اور یوں قرقی وغیرہ کے خطرات ٹل گئے تھے. حمزہ کو کاروبار کی سمجھ بوجھ زیادہ نہ تھی، پھر بھی ان اطلاعات کے مثبت پہلو روز روشن کی طرح آیا تھے. اسی روز شام کو حمزہ کا قریبی دوست ایڈوکیٹ ارسلان بھی ایبٹ آباد پہنچا اور اس نے بینک کے معاملات درست ہونے پر حمزہ کو مبارکباد دی. وہ دیر تک بیٹھا دلجوئی کی باتیں کرتا رہا. وہ ایبٹ آباد آتے ہوئے حمزہ کے مالج سے مل کر آیا تھا اور اس کے لیے کھانے کی دوا بھی لے کر آیا تھا. کھانے کی یہ دوا حمزہ کے لیے بہت مفید اور زود اثر ثابت ہوئی. یہ دوا بھی چکنی مٹی جیسی تھی جسے باریک پیسا گیا تھا. 2-3 روز میں ہی اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی. ٹانگ بھی اب بہت بہتر دکھائی دیتی تھی. اوپر کی کھال مکمل طور پر اتر گئی تھی اور ٹانگ کے خد و خال واضح ہو گئے تھے. ایک روز میں نے اور شفتہ نے حمزہ کو دونوں طرف سے سہارا دیا اور چند قدم اٹھانے پہ مجبور کیا. اس کے منہ سے کراہیں نکل گئیں اور رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا. بہرحال یہی بڑی بات تھی کہ وہ ٹانگ پر وزن ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا. حمزہ کو دوبارہ بستر پر لٹا کر اور دوائیں وغیرہ کھلا کر میں باہر نکلا تو زری سے ملاقات ہو گئی. وہ گراسی لان میں بیٹھا دھوپ سیک رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں گم تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اور قریشی جو سموسے کھاتے رہے تھے ان کی باقیات 3-4 پلیٹوں میں وہاں پڑی تھیں. قریشی اب وہاں نہیں تھا، اس کی کرسی خالی تھی. میں وہاں جا کر بیٹھ گیا. کیا بات ہے؟ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہیں نسوار تو شارٹ نہیں ہو گئی؟ نہیں جی، وہ تو یہاں بہت ملتا ہے. ہم ایک اور چکر میں پڑا ہوا ہے. دراصل گلسوم نے ہم کو بہت پریشان کر کے رکھا ہے. کیوں؟ روٹی نہیں دے؟ روٹی شوٹی تو سب ملتا ہے جی. جب روٹی شوٹی سب ملتا ہے تو پھر تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ ایسا پریشان کن تکلیف نہیں ہے جی، مگر ہے پھر بھی. کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو. کلثوم بڑا اچھا رقص کرتا ہے جی. ایسا رقص کہ آدمی دیکھے تو بس دیکھتا رہ جائے. یہ کوئی قبائلی رقص ہے جی، اتنا پیارا کہ مسرر شاہین 10 بار بھی پیدا ہو جائے نا تو نہیں کر سکتا. اور پھر اس رقص میں ایسا پاکیزگی، ایسا خوبصورتی ہے کہ بندہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ کسی انڈولے میں سوار ہو کے اور اڑتا چلا جا رہا ہے. کلثوم کبھی کبھی ہم کو اکیلے میں رقص دکھاتا ہے. اب کچھ دنوں سے نہیں دکھایا اس نے. ہم پریشان ہیں. دکھایا کیوں نہیں؟ تم کہہ دو تو وہ دکھا دے گی. یہی تو مصیبت ہے جی. وادی داخان کا لڑکیاں وہ رقص ہر موقع پر نہیں کرتا. وہاں ہر رقص کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے. جو رقص ہم نے آپ کو بتایا نا، یہ بھی لڑکیاں اس وقت کرتا ہے جب ان کا شوہر کسی بات پر ان سے خفا ہوتا ہے. اس رقص کا نام ہابے ہے. ہابے کا مطلب ہے لڑائی کے بعد صلح. تو ٹھیک ہے، اگر تم نے رقص دیکھنا ہے تو کسی بات پر ناراض ہو جاؤ اس سے. اب تک تو ہم یہی کرتا رہا ہے، کسی نہ کسی بات پہ ناراض ہو جاتا تھا. 2-3 روز بعد وہ رقص دیکھنے کو مل جاتا تھا. اب ایک ایک کر کے اس نے ہمارا سارا بہانہ ختم کر ڈالا. کوئی موقع نہیں دیتا ہم کو ناراض ہونے کا. یہ عورت تو ہمارا سمجھ سے بالکل باہر ہے استاد صاحب. چٹا ان پڑھ ہے لیکن دماغ اس کا کمپیوٹر کا موافق ہے. جو بات ہم ایک بار بتا دیتا ہے نا، اسے پلے سے باندھ لیتا ہے. مجال ہے کہ پھر کبھی بھول جائے. اب ایسی عورت کا بندہ کیا کرے؟ کھانا وقت پر، کپڑا وقت پر، ضرورت کا ہر چیز موجود. جو بات ہم کہتا ہے اس پر فرما برداری سے سر ہلاتا ہے. جب ہم سلائے تو سو جاتا ہے، جب ہم جگائے جاگ اٹھتا ہے. ہمارا تو سارا مردانگی کا سوا ستیہ ناش کر دیا اس عورت نے. آپ خود بتائیں، جس مرد کو غصہ نہ ہے وہ مرد تھوڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں، ہم 1 گھنٹہ سے یہاں الو کے موافق بیٹھا ناراض ہونے کا بہانہ سوچ رہا ہے، لیکن بہانہ مل کے نہیں دے رہا. تمہارے اس دکھ کو میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم مرد ہو، اور مرد کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اتنا لاچار نہیں ہو سکتا کہ عورت پر روک بانٹنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈ سکے. بلکہ اگر وہ تمہیں ناراض ہونے کا کوئی بہانہ نہیں دے رہی تو یہ بھی ناراض ہونے کا ایک بہانہ ہے. بھائی تم اس کے شوہر ہو، تمہیں قانونی، مذہبی اور اخلاقی لحاظ سے یہ حق حاصل ہے کہ جو توقع تم اپنی بیوی سے رکھتے ہو وہ پوری ہو. اب تو مذاق کا بات فرماتا استاد صاحب. عام سنجیدہ ہے. وہ قبائلی رقص واقعی دیکھنے کا چیز ہوتا ہے. یوں لگتا ہے کہ کوئی نوخیز جنگلی مورنی اپنے سارے رنگ بکھیر کر ناچنے میں مصروف ہو گیا ہے. ہم کو یہ ناچ دیکھ کر وہ مشہور گانا یاد آ جاتا ہے، جھوم جھوم کے ناچو گاؤ، آج خوشی کے گیت گاؤ.
اس گمبھیر مسئلے کا حل یہ ہے بھائی کہ زوجہ محترمہ سے صاف صاف کہہ دو سب کچھ. اسے کہہ دو کہ تمہیں اس کا فلاں رقص اچھا لگتا ہے، اور برائے مہربانی وہ کسی معقول یا نامعقول وجہ کے بغیر ہی وہ رقص تمہیں دکھا دیا کرے. اگر وہ واقعی اتنی فرما بردار ہے جتنی تم بتا رہے ہو تو پھر وہ انکار نہیں کرے گی، اور اگر انکار کرے گی تو پھر تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا. تم اس سے فوراً ناراض ہو جانا. جب تمہارا منہ سور کی طرح بن جائے گا نا تو یقیناً وہ رقص کرنے پر مجبور ہو جائے گی. بات تو آپ نے بڑا ٹھیک کیا ہے. پتہ نہیں یہ بات پہلے ہمارا سمجھ میں کیوں نہیں آیا. بہرحال مسئلہ تو حل ہو گیا نا ہمارا. اب کیا مسئلہ ہے پھر؟ استاد صاحب ہم چاہتا ہے کہ ہم آپ کو بھی وہ شاندار رقص دکھائے، بلکہ یہاں موجود سب لوگ وہ رقص دیکھیں. ہم سچ کہتا ہے آپ خٹک، جھومر، لڈی سب ناچ بھول جائے گا. ہمارا خیال ہے استاد صاحب ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر حمزہ اب تیزی سے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم ان کا جنکشن صحت مناتے ہیں. جنکشن نہیں جشن. جی جی بالکل وہی. بس ذرا رونق بھی لگ جائے گا، اللہ گلہ بھی ہو جائے گا، حمزہ صاحب کا دل بھی لگ جائے گا. جنکشن ہمارا مطلب جشن کے آخر میں کلثوم اپنا قبائلی رقص بھی دکھا دے گا. یہاں تو سب اپنا ہے، کوئی غیر نہیں. قریشی صاحب ویسے بھی ایک دن کے لیے کل لاہور جا رہا ہے. یعنی تم ہمیں وہی رقص دکھاؤ گی جس کا نام ہابے ہے اور جو کلثوم تمہیں منانے کے لیے کرتی ہے. جی. پھر اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیل گئی. یہ ہو بہو وہی رقص تو نہیں ہوگا نا جی، تھوڑا بہت تبدیلی بھی آئے گا. تنائی میں تو اس رقص کا انداز تھوڑا اور ہوتا ہے. وہ ہمارے قریب آتا ہے، ہم سے چڑ چاڑ کرتا ہے. میں نے زری گل کو گدی سے پکڑ لیا. اوئے لکڑی کے باندر، چھیڑ چھاڑ کی بات میں نہیں کر رہا. مجھے یہ بتا کہ تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے یا گوبر پر منہ مارنے؟ صرف 2 ہفتے پہلے حمزہ کے چچا فوت ہوئے ہیں. اب تو جشن منائے گا اور ناچ گانا کرے گا تو تجھے جوتے نہیں پڑیں گے حمزہ کی والدہ سے؟ او باپ رے، ہمارے دماغ سے تو یہ خیال ہی نکل گیا. واقعی یہ جنکشن وغیرہ کا تو موقع نہیں ہے. دماغ کو تو تم خواہ میں بیچ میں لے آتے ہو. اس نام کی کوئی شے سے تمہارا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. خو استاد صاحب شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے وہ گانا بنا تھا. سوچا تھا کیا ہو گیا؟ اسی دوران میں فون کی گھنٹی بجی. میں فون کی طرف بڑھا. ابھی میں فون سے دور ہی تھا کہ زری کو لاڑے آ گیا. نہیں استاد صاحب آپ مت اٹھائیں فون. یہ وہی بغیرت کا بچی سروج ہوگا، آپ پر ڈورے ڈالے گا، آپ سے واحیاتی کی باتیں کرے گا. آپ اس کو منہ مت لگائیں استاد صاحب، وہ آپ کے قابل نہیں ہے. ایسا چالو عورت کا تو سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے آپ پہ. اچھا تایا جان، آپ کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے فون تو سننے دو. اس نے بمشکل راستہ چھوڑا. دوسری طرف واقعی سروج تھی. اس نے پہلے تو ایک لمبی سرداں بھری اور پھر رمزیہ گفتگو کرنے لگی. اس کی گفتگو کا ہر لفظ اپنے اندر کی کہانی سنا رہا تھا. کوئی لفظ بخار میں تپ رہا تھا تو کوئی انگڑائیاں لے رہا تھا. وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی اور زری گل دیر تک جلتا کرتا رہا. اس کا بس نہیں چلتا تھا ورنہ وہ میرے ہاتھ سے ریسیور لے کر سروج کو بے نقط سنا دیتا. گفتگو کے آخر میں سروج نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا. اس نے بتایا کہ کل رات 11 بجے کے قریب ابو ظبی سے فون آیا تھا. کوئی عورت بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ شاہ جہان سے بات کرنا چاہتی ہے. آواز صاف نہیں آ رہی تھی، تاہم سروج کو شک تھا کہ وہ شیخ عاصم کا بھی نام لے رہی تھی. پھر اچانک سلسلہ منقطع ہو گیا. سروج سے گفتگو کرنے کے بعد میں اس انٹرنیشنل کال کے بارے میں سوچتا رہا. یہ کال کس کی ہو سکتی تھی اور اس میں شیخ کا ذکر کیوں آیا تھا؟ ممکن تھا کہ کال دوبارہ آتی. میں نے سروج سے کہہ دیا کہ اگر اب ایسا ہو تو وہ کال کرنے والے کا پیغام نوٹ کر لے اور اگر وہ مزید بات کرنا چاہے تو اسے میرا نمبر ایبٹ آباد والا بھی دے دے. ہر گزرنے والا دن حمزہ کے لیے پہلے سے بہتر ثابت ہو رہا تھا. اس کی حد سے بڑی ہوئی ناتوانی کسی حد تک کم ہو گئی تھی. وہ اپنی ٹانگیں خود ہی بستر سے نیچے اتار لیتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ شفتہ اسے سہارا دے کر چلانے کی کوشش کر رہی تھی. حمزہ کا رنگ زرد ہو رہا تھا. وہ بے دم سا بستر پر پڑ گیا. شفتہ گلاس میں پانی لے کر اسے پلانے میں مصروف ہو گئی. وہ حمزہ کا بے حد خیال رکھ رہی تھی. رات کو کھانے کے بعد خوب محفل جمتی. قریشی کے مرغن لطیفے، زری گل کی مسالے دار باتیں، گلثوم کی معصوم شوخیاں، چھوٹی کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ، سب کچھ مل کر سما سا بن جاتا تھا. ایسے میں میرا غم ہلکا ہو جاتا اور سینے میں سلگتی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی. غزالہ کے سوا بھی دنیا میں بہت کچھ تھا. وقت کا مرہم زخموں کو مندمل کر سکتا تھا، زندگی بہل سکتی تھی. لیکن کبھی کبھی بیٹھے ہوئے میں کھو سا جاتا. سوچتا کہ غزالہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی. ایک روز میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں بری طرح چونک گیا. شفتہ تیز نظروں سے مجھے گھور رہی تھی. بھیا کیا سوچ رہے تھے؟
تیرے بارے میں سوچ رہا تھا اور حمزہ کے بارے میں۔ وہ شرما گئی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ میں بھی کتنا خود غرض تھا کہ ان حالات میں بھی اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، حالانکہ مجھے شفتہ کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ اس کی زندگی ایک نہایت اہم موڑ پر تھی۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا اور محسوس کر رہا تھا۔ شفتہ کے لیے اب حمزہ سے منہ موڑنا ناممکن تھا۔ اس کی جسمانی معذوری اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ حمزہ کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی تھی۔ نہ بھی ہوتی تو شاید شفتہ کے رویے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ میرے دل کی گواہی تھی کہ حمزہ اور شفتہ ایک دوسرے کو خوش رکھ سکیں گے۔ شفتہ کو مجھ سے زیادہ کون جانتا تھا؟ جھوک زامن کی حویلی میں ہونے والے خوفناک دھماکوں سے پہلے حمزہ اور شفتہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور دونوں طرف سے رضامندی ظاہر ہو گئی تھی۔ شیخ کی طرف سے حمزہ کے اہل خانہ پر جو دباؤ پڑا وہ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خاص طور سے حمزہ کی والدہ نے برملا کہا تھا کہ وہ شفتہ کو بہو بنا کر رہیں گی۔ یقیناً اب بھی ان کے خیالات مختلف نہیں تھے۔ حمزہ پر ایک طرح کی قنوطیت ضرور طاری تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کیفیت سے بتدریج باہر آ رہا ہے۔ ایک رمجھم برستی خنک دوپہر میں دیر تک میں حمزہ کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ بستر میں نیم دراز تھا اور میں کرسی پر تھا۔ ہمارے درمیان انگیٹھی دہک رہی تھی۔ میں غیر محسوس طور پر حمزہ کے احساس کمتری اور اس کے اندر چھپی ہوئی خود ترسی کی کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے بے حد اپنائیت سے بھائی جان کہہ کر بلاتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں محبت کا ایک نہایت مضبوط رشتہ ہم دونوں میں استوار ہو چکا تھا۔ میں حمزہ کو اپنے بچپن کی رودات سنانے لگا۔ یہ رودات سناتے ہوئے ماضی پوری جزیات کے ساتھ میرے پردہ تصور پر نمودار ہو گیا۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب میں 5 سال کی گڑیا سے شفتہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹا ہوا تھا اور چچی فاخرہ کے ظلم و ستم سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میرے نگاہوں کے سامنے وہ آنگن آیا جہاں میں نے اور شفتہ نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ ایک ایک اینٹ رکھ کر پھر سے اپنے آپ کو تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہماری یادوں کا آنگن تھا، جہاں ہر گوشے میں لازوال مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ قریشی 1-2 روز کے لیے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے بتایا کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب؟ او بھائی، میرے ملازم اختر نے بتایا کہ ابوظہبی سے 4-5 مرتبہ فون آ چکا ہے۔ یہ فون سروج ہی سنتی رہی ہے، لیکن اس نے صرف ایک ہی بار ہمیں بتایا ہے۔ بات واقعی توجہ طلب تھی۔ میں نے قریشی سے پوچھا، تم نے سروج سے اس بارے میں بات نہیں کی؟ نہیں، میں نے سوچا پہلے تمہیں بتاؤں۔ ملازم نے اور کیا بتایا ہے؟ بس یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی عورت بولتی ہے، کہتی تھی شاہ جہان یا قریشی سے بات کرائیں۔ ملازم کہتا تھا وہ دونوں یہاں نہیں ہیں، سروج صاحبہ ہیں۔ پھر سروج بات کرتی تھی اور بس۔ جو اندیشہ میرے ذہن میں آیا تھا وہی یقیناً قریشی کے دماغ میں بھی تھا۔ غزالہ اپنے شوہر کے ساتھ امارات گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کالیں اسی کی طرف سے ہوں؟ مجھے سروج پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ آئندہ کال آئے تو وہ مجھے اطلاع دے، بلکہ کال کرنے والے سے کہے کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرے۔ لیکن اس نے ڈائریکٹ رابطہ تو کیا کروانا تھا، مجھے خبر تک نہیں دی تھی۔ میں نے فوراً سروج کو لاہور فون کیا۔ میرا سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ ابوظہبی سے کس کی کالیں آتی رہی ہیں۔ وہ صاف مکر گئی۔ بس ایک ہی کال آئی تھی ڈارلنگ، اس بارے میں تو تمہیں بتایا تھا نا میں نے۔ پھر ایک دن آدھی رات کو گھنٹی ہوئی تھی، اختر نے کال سنی تھی، میرے جاتے جاتے فون بند ہو گیا تھا۔ اختر نے بتایا کہ کوئی شاہ جہان کو پوچھ رہا تھا۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ سروج غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ بہرحال فون پر الجھنا مناسب نہیں تھا۔ میں اس رات دیر تک جاگتا رہا۔ رہ کر یہ خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ کہیں غزالہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ جب غزالہ صندلی قصبے میں شیر محمد کے گھر سے گئی تھی تو میرا خیال تھا کہ یہ جدائی طویل ثابت ہوگی اور بہت دیر تک ہمیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہو پائے گی، لیکن صورتحال برعکس نظر آ رہی تھی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ پھر کچھ ہونے والا ہے، اور وہ جو ایک اندیشہ سا ذہن میں تھا کہ شیخ عاصم اپنی فطرت پر قابو نہیں رکھ سکے گا اور اس کی شیطانیت ہمیں پھر ایک دوسرے کے سامنے لے آئے گی، درست ثابت ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ شاید یہ فون کال اس لڑکی یوسما کی طرف سے ہو جو بہت سی دوسری خوبرو لڑکیوں کے ساتھ شیخ کے حرم کو آباد کیے ہوئے تھی اور اب شیخ کے ساتھ اس کا تنازع چل رہا تھا۔ لیکن پھر فوراً اس خیال کو میں نے رد کر دیا۔ یوسما صرف انگلش بول سکتی تھی اور قریشی کے ان پڑھ ملازم نے فون کرنے والی کا پیغام سنا اور سمجھا تھا۔ ویسے بھی میری آخری اطلاعات کے مطابق یوسما شیخ عاصم کی گرفت میں تھی۔ اگلے روز صبح سویرے میں ایبٹ آباد سے لاہور روانہ ہو گیا۔ بذریعہ فلائنگ کوچ میں جس وقت لاہور پہنچا شام ہونے والی تھی۔ میں سیدھا گلبرگ میں قریشی کے گھر گیا۔ یہ گھر گلبرگ کے مین مارکیٹ کے قریب بھی واقع تھا اور اس کا حدود اربع مجھے اچھی طرح یاد تھا۔
سائیں اور سروج اسی گھر میں بطور مہمان مقیم تھے۔ چوکیدار نے مجھے پہچان کر دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا۔ دبے پاؤں میں سائیں علی کے کمرے تک جا پہنچا۔ اندر سے چیخم دھاڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سائیں علی کی آوازیں تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ حسب عادت سروج پر برس رہا ہوگا۔ وہ غرا کر بولا، دونوں ہاتھ کانوں کو لگاؤ، اب بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ وہ مسلسل یہ الفاظ دہراتا جا رہا تھا۔ شاید وہ سروج کو کسی بات پر سزا دے رہا تھا۔ جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بولتا جا رہا تھا، آئندہ ایسا کام ہوگا؟ بولو، آئندہ یہ حرکت ہوگی؟ شاید سروج کی بولتی بند تھی۔ جب کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا تو میں نے آگے بڑھ کر دیکھا۔ حیرت کا مقام تھا کہ کمرے میں سائیں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے خلا میں بیٹھا ہوا دکھ رہا تھا اور انگلی کی حرکت سے کسی نادیدہ وجود کو اٹھک بیٹھک کا حکم صادر کر رہا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ سائیں نے ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خلا میں اشارہ کیا اور کرخت آواز میں بولا، بس اس بار اتنا ہی کافی ہے، آئندہ ایسی غلطی کی تو کھال کھنچوا کے بھوس بھروا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، حرامزادہ پریوں کو چھوڑتا تھا، پرستان میں پریوں کا گورنمنٹ کالج ہے، اس کے سامنے قوقاف کے کچھ آوارہ جن منڈلاتے رہتے ہیں، یہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ 2 دفعہ اس کی ٹرینڈ ہوئی ہے، 2 دفعہ حوالات گیا مگر باز نہیں آتا۔ اب اللہ نے چاہا تو تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم اچانک کیسے ٹپک پڑے؟ بس یوں ہی، 1-2 کام تھے یہاں، سوچا سروج سے بھی ملتا جاؤں۔ ہاں ہاں ضرور ملو، تم دونوں ملو گے تو ستاروں کی گردش مکمل ہوگی، اور دفینہ تبھی ملنا ہے جب ستاروں کی گردش نے مکمل ہونا ہے۔ اسی دوران میں سروج بھی اندر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹکی، پھر اس کے چہرے پر رنگ بکھر گئے۔ سائیں کی موجودگی میں وہ مجبور تھی، ورنہ ضرور بھاگ کر مجھ سے لپٹ جاتی۔ مجھے نمسکار کر کے وہ باہر چلی گئی۔ سائیں ایک بار پھر الٹی سیدھی ہانکنے لگا۔ میں آج کل جتنا خوش ہوں پوری زندگی میں نہیں ہوا، اس وقت بھی نہیں جب میں نے فتح پور سیکری میں 3 مہینے کا چلہ کامیابی سے کاٹا تھا اور 18 ہٹے کٹے جن میرے قبضے میں آئے تھے۔ میری خوشی کا مرکز تم اور سروج ہو۔ تمہارے ملاپ سے ستاروں میں ایسی تبدیلی آ رہی ہیں جو تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی کا سندیسہ لانے والی ہیں۔ رات کا کھانا میں نے سروج کے ساتھ اکٹھے کھایا۔ وہ بڑی چمکی دمکی نظر آ رہی تھی۔ 16 سنگھار والا محاورہ اس پر صادق آ رہا تھا۔ بال شانوں پر بکھرے تھے، کلائیوں میں تازہ پھولوں کے گجرے تھے اور جامنی رنگ کی بنارسی ساڑی میں اس کا شباب پھڑ پڑاتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ آنکھوں میں اور پیشانی پر وہی چمک دمک تھی جس میں سے ایک خاص قسم کی پراسراریاں جھلکتی تھی۔ میں کھانا کھا کر سگریٹ سلگا رہا تھا جب اس نے عقب سے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اس کے نرم و گداس جسم کا نصف بوجھ میرے شانوں پر آ گیا۔ آج رات کتنی سندر ہے، جی چاہتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو اور میں تمہاری باہوں میں مر جاؤں۔ ایک تو تم عورتوں کو مرنے کا بڑا چاؤ ہوتا ہے، حالانکہ مرنا اتنا آسان نہیں، خاص طور پر تم جیسی عورت کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ دولت کی خواہش تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو دفینہ تمہاری زندگی کا مقصد نہ ہوتا۔ اس نے شوق انداز میں چٹ سے ایک بوسہ میرے رخسار پر ثبت کیا اور بولی، تم بھی تو کسی دفینے سے کم نہیں ہو، پتہ نہیں اپنی خاموشی کی گہرائی میں کب سے دفن پڑے ہو۔ میں تمہیں کھوج رہی ہوں، تمہارے نایاب نوادرات دیکھ رہی ہوں، اور جتنا دیکھ رہی ہوں اتنا ہی دیکھنے کی خواہش بڑھتی جا رہی ہے۔ بھگوان جانتا ہے اس نے مجھے کچھ کر دیا ہے شاہ جہان، تمہیں نہیں پتا کہ میں نے یہ سمے تمہارے بغیر کیسے گزارا ہے۔ اس نے بالوں سے کلپ کھینچ کر اپنے بال بالکل بکھیر دیے اور سراپا دعوت نظر آنے لگی۔ اگر میری دوری کو اتنے محسوس کرنی تو وہاں چلی آتی، میں کیا کرتی؟ میری جان وہاں تمہارے پاس پھنسی ہوئی تھی اور جسم یہاں سائیں جی کی سیوا کر رہا تھا۔ وہ چلہ کاٹ رہے تھے، بڑا دشوار چلہ تھا، مگر اس سے بھی دشوار چلہ میں نے کاٹا ہے، تمہاری جدائی کا چلہ۔ وہ ہیجانی انداز میں میرے قریب پر چلی آ رہی تھی۔ اس کے شباب کی سرکشی بڑی بے باکی سے مجھے للکار رہی تھی۔ میں اس سے باتیں کر رہا تھا مگر فون وغیرہ کے سلسلے میں نے کوئی بات نہیں کی۔ رات 11 ساڑھے 11 کا عمل تھا جب ساتھ والے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ سروج کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ وہ ساڑی کو سنبھالتے ہوئے بستر سے اتری۔ میں نے بازو پکڑ کر اسے تھام لیا۔ ٹھہرو، میں سنتا ہوں، شاید میری کال ہے۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔
میں نے بغلی کمرے میں جا کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ شاہ جہان اسپیکنگ۔ ہیلو شاہ جہان صاحب، آپ کہاں تھے؟ اتنی زیادہ کوشش کی میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی، کم از کم 6 بار میسج دے چکی ہوں میں مس سروج کو۔ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ لاہور میں نہیں ہیں تو آپ کا رابطہ نمبر ہی دے دیں۔ کچھ مصروفیت تھی مجھے، اور رابطہ نمبر بھی نہیں تھا۔ آپ کا نام؟ میرا نام سلطانہ ہے۔ آپ مجھے مسز غزالہ کی دوست کہہ سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ میں مسز کے کہنے پر ہی آپ سے رابطہ کر رہی ہوں۔ غزالہ خیریت سے تو ہے نا؟ وہ خیریت سے ہے بھی اور نہیں بھی۔ بہتر ہوگا کہ آپ کسی طرح ابو ظہبی آ جائیں۔ سلطانہ نامی لڑکی کا لہجہ چونکا دینے والا تھا۔ وہ لب و لہجے سے لڑکی ہی محسوس ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں ان گنت اندیشے جاگ اٹھے۔ غزالہ مصیبت میں تھی، اور مصیبت بھی ایسی کہ وہ ایک قسم کی قطع تعلقی کے باوجود مجھے بلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سلطانہ نامی لڑکی کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مجھے کال کرنے میں غزالہ کی رضامندی یا نیم رضامندی شامل ہے۔ سلطانہ صاحب، آپ صاف صاف بتا دیں تو بہتر ہوگا۔ کیا یہ فون کال آپ غزالہ کے کہنے پر کر رہی ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کی رضامندی سے کی ہے۔ باقی میری ایک درخواست ہے، آپ فون پر زیادہ تفصیل پوچھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ غزالہ کے لیے دل میں تھوڑی بہت ہمدردی رکھتے ہیں تو جلد از جلد یہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، میں اس طرح ایک فون کال پر بھاگا ہوا ابو ظہبی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ غزالہ سے یا شیخ سے میری بات کرائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو تفصیل سے بتانا ہوگا کہ کیا واقعہ ہے، اور میرا ابو ظہبی آنا کیوں آنن فانن ضروری ہو گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتی۔ آپ کو میری بات پر اعتبار کرنا ہوگا۔ جو کچھ میں آپ سے چاہ رہی ہوں اس میں میرا کوئی مفاد ہے اور نہ ہی لالچ۔ غزالہ سے پرخلوص دوستی کا رشتہ ہے جو مجھے سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ ہاں، میں آپ کو ثبوت ضرور دے سکتی ہوں کہ میں غزالہ کی دوست ہوں، اور وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتی ہے کہ مجھے اپنے رازوں میں شریک کرتی ہے۔ اس کے بعد سلطانہ نے چند ایسی باتیں بتائیں جن سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غزالہ کے بہت قریب ہے، یا کم از کم اتنا اندازہ مجھے ضرور ہوا کہ اسے غزالہ کے حالات کا علم ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ گلگت سے ہماری واپسی پر کیا حالات پیش آئے تھے، میں کتنا عرصہ بیمار رہا، غزالہ نے کیسے میری تیمارداری کی، اور پھر مجھے دوبارہ کیوں کر گلگت کا سفر اختیار کرنا پڑا، غزالہ کا ابارشن کب اور کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آپ اتنا کچھ بتا سکتی ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں بتا دیتی کہ کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اور نہیں تو کم از کم یہی بتا دیں کہ غزالہ کے اس مسئلے کا تعلق شیخ سے تو نہیں ہے۔ ہاں، یعنی یہ مسئلہ شیخ عاصم کا پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک دم تلخ ہو گئی۔ آپ بات کی کھال کیوں اتار رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ غزالہ کی پریشانی کا سنیں گے تو فوراً اچانک سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا ہی رہ گیا۔ فون بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ سلطانہ نے فون بند کیا ہے۔ شاید لائن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر سیٹ سے الجھتا رہا، پھر میری نگاہ سروج پر پڑی۔ اس کی ساڑی بے ترتیب تھی اور جسم جگہ جگہ سے جھلک رہا تھا۔ کون تھا؟ سروج کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بنی ہوئی ہے۔ وہی تھی جو پچھلے 4-5 دن سے مسلسل فون کر رہی ہے اور تم سے درخواستیں کرے کہ تم مجھ سے اس کا رابطہ کرا دو۔ میں سمجھی نہیں۔ تم سب سمجھتی ہو، بس مکر کر رہی ہو۔ تم ان عورتوں میں سے ہو جنہیں اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نرم سے نرم الفاظ میں تمہیں خود غرض کہہ سکتا ہوں۔ اس کا سر خود بخود جھک گیا۔ ہونٹ شرمندگی آمیز غصے سے پھڑک رہے تھے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اپنے منتشر بال سمیٹتی ہوئی بیڈ روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر کروٹ بدل رہی ہے۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ کیوں تم نے مجھے ان فون کال سے بے خبر رکھا؟ لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ سائیں علی کی چہیتی چیلی تھی اور سائیں حمزہ کے حوالے سے مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کر چکا تھا۔ زندگی دینے والی خدا کی ذات ہے، مگر سائیں کی سفارش پر اس رات میانی صاحب کے قبرستان میں جو کچھ حمزہ کے لیے ہوا تھا وہ میرے لیے ناقابل فراموش تھا۔ اور میں ہی کیا، جو بھی لوگ اس کرشمے سے باخبر تھے وہ اس کو نہیں بھول سکتے تھے۔ جب بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اپنی مسیحائی ایک طرف رکھ دی تھی، ایسے میں ایک فقیر منشے معالج نے حمزہ کی بیماری سے جنگ کی تھی، جو خود بھی شدید علیل تھا اور جس کے ہونٹوں سے ہر پل ہائے ہائے کی صدا نکلتی تھی۔ میں اپنے آپ میں پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ فون کے کٹے ہوئے تار میں نے پھر سے جوڑے اور موہوم امید کے سہارے ابو ظہبی کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ کال نے نہیں آنا تھا، نہ آئی۔ میں قریباً ساری رات جاگتا رہا۔ اگلے روز پھر میں کال کا انتظار کرنے لگا۔
شام سے رات تک اور رات سے صبح گئے تک میرے کان مسلسل گھنٹی کی آواز پر لگے رہے۔ 2 روز کے انتظار کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ کال اب نہیں آئے گی۔ میرے اور سلطانہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کا اختتام خاصی بدمزگی پر ہوا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ سروج سے کچھ معلوم کر سکوں، لیکن عین ممکن تھا کہ سلطانہ نے ابوظہبی سے اسے کوئی اپنا پتہ ٹھکانہ یا فون نمبر ہی دیا ہو۔ میرے استفسار کا جواب سروج نے نفی میں دیا۔ وہ ہتے سے اکھڑی ہوئی تھی اور بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے منانے کی کوشش کروں گا، لیکن جب میری طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو اس کا پھولا ہوا منہ خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ یہ لاہور آنے کے دوسرے تیسرے دن کی بات ہے۔ میں شام کو کامن روم میں بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ یوں ہی میز پر رکھے فون انڈیکس کی ورقگردانی کر رہے تھے۔ اچانک میں ایک ایڈریس دیکھ کر چونک گیا۔ یہ ابوظہبی کا ایڈریس تھا۔ مسٹر عبدالباسط، ملحقہ جنرل پوسٹ آفس، سوق عثمانیہ، ابوظہبی۔ نیچے مکان کا نمبر بھی درج تھا اور سلطانہ عزیز کے الفاظ بھی لکھے تھے۔ میں ایک لمحے میں پہچان گیا۔ یہ سروج کے ہاتھ کی تحریر تھی۔ غالباً اس نے سلطانہ کا فون سنتے ہوئے بے پرواہی سے یہ ایڈریس کاغذ پر گھسیٹ دیا تھا اور پھر بھول گئی تھی۔ یہ ایڈریس میرے لیے بے حد اہم تھا۔ مجھے اس ایڈریس کی ضرورت تھی۔ قریباً 24 گھنٹے بعد میں لاہور سے امارات کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ میری منزل امارات کا دارالخلافہ ابوظہبی تھا۔ ابوظہبی کو ابوظہبی بھی کہا جاتا ہے۔ 1953 تک یہ دوسری عرب ریاستوں کی طرح ایک بنجر علاقہ تھا، لیکن پھر انگریزوں نے یہاں سے تیل نکالا اور یہ مالا مال ہو گیا۔ 1971 میں ابوظہبی 6 دوسری ریاستوں یعنی شارجہ، عجمان، فجیرہ، دبئی وغیرہ کے ساتھ ایک وفاق میں شامل ہو گیا تھا اور رحم دل ہردل عزیز سلطان شیخ زید اس وفاق کے سربراہ مقرر ہوئے۔ ابوظہبی روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک ضروری کام بھی کیا۔ میں نے لاہور سے ایبٹ آباد فون پر زرین سے رابطہ کیا اور اسے سمجھایا کہ وہ گلسوم کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کہیں روپوش ہو جائے۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں بتایا کہ مجھے شنکر کی طرف سے سخت خطرہ ہے۔ کچھ پس و پیش کے بعد زری نے میری بات مان لی۔ میں نے اس فرضی پاسپورٹ پر سفر کیا جو ساحی صاحب نے مجھے بنوا کر دیا ہوا تھا۔ اس پاسپورٹ پر میرا نام اعجاز احمد دیال تھا۔ دیگر کاغذات بھی اسی نام سے تیار کیے گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر مجھے کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ میں اپنے اٹیچی کیس کے ساتھ ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکلا تو دوپہر کے 12 بجنے والے تھے۔ ابوظہبی کی فضا میں پہنچتے ہی شدید تپش کا احساس ہوا۔ حالانکہ یہ نومبر کے آخری ایام تھے، پھر بھی دوپہر خاصی گرم تھی۔ وہی چمکتا دمکتا سورج جو مڈل ایسٹ کا طرہ امتیاز ہے۔ میں اس شہر کو پہلی بار دیکھ رہا تھا اور اچھا خاصا متاثر ہو رہا تھا۔ ایک لمبی چوڑی ٹیکسی کار میرے پاس آ کر رکی۔ ڈرائیور لمبی ناک اور گھنگریالے بالوں والا کوئی مصری باشندہ تھا۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولا، کہاں جائیں گے؟ میں نے سروج کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا وہی ایڈریس بتا دیا جو مجھے فون انڈیکس سے ملا تھا۔ ٹیکسی روانہ ہوئی اور ابوظہبی کی صاف ستھری کشادہ سڑکوں پر پھسلنے لگی۔ ہر طرف بلند عمارتیں بن رہی تھیں اور ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ مجموعی طور پر شہر خوبصورت اور پرسکون تھا۔ گرین بیلٹس اور باغیچے وغیرہ دیکھ کر گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایک صحرائی شہر میں سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب تیل کی دولت کے کرشمے تھے۔ اگر وسائل ہو تو صحرا کو نخلستان بنایا جا سکتا ہے اور خیموں کو بلند و بالا عمارتوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ شہر کی مختلف سڑکوں سے گزر کر ہم قریباً 20 منٹ بعد ایک رہائشی علاقے میں پہنچے۔ یقیناً یہ طبقہ عمرہ کا علاقہ تھا۔ چند ہی لمحوں بعد میں خوبصورت کوٹھی کے مین گیٹ پر کھڑا بیل بجا رہا تھا۔ ایک کالے بھجنگ حبشی ملازم نے دروازہ کھولا۔ میں نے چٹ پر اپنا نام اور مختصر تعارف لکھ کر اندر بھیجا۔ 5 منٹ بعد ایک شاندار عورت دروازے پر نظر آئی۔ ٹیکسی ڈرائیور کی طرح اس عورت کو دیکھ کر بھی میں نے فوراً اس کی قومیت کا اندازہ لگایا۔ یقیناً وہ مصری یا لبنانی تھی۔ جب وہ بولی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مصری ہے۔ عرب ممالک میں مصر کے لوگ اپنی اونچی لمبی ناک، گھنگریالے بال اور کھلے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے فوراً پہچانے جاتے ہیں۔ عورتوں کا حسن دیکھنے کی چیز ہوتا ہے۔ سرخ و سفید جس میں گندمی رنگ کی آمیزش ہوتی ہے، بھرے بھرے جسم اور خوبصورت سیاہ آنکھیں۔ میرے سامنے کھڑی عورت میں بھی یہ تمام صفات موجود تھی۔ میں اسے عورت کہہ رہا تھا۔ اس کی شاید وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مصری عورتوں کی طرح لمبی تڑنگی تھی، ورنہ اسے تھوڑی بہت رعایت کے ساتھ لڑکی کہا جا سکتا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 25-26 سال رہی ہوگی۔ رسمی کلمات کی ادائیگی کے بعد وہ مجھے اندر لے گئی۔ یہ خوبصورت رہائشی مکان عربی طرز سے سجایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم بہت آرام دہ تھا اور ایئر کنڈیشنر کی وجہ سے یہاں سکون بخش خنکی تھی۔ اس عورت کا نام سلطانہ تھا اور فون پر میری اسی سے بات ہوئی تھی۔
فون پر جو تھوڑی تلخی ہوئی تھی اس کی جھلک اب سلطانہ کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی۔ تلخی کی بجائے وہاں پہ ایک حیرت تھی، اور اس حیرت کی وجہ یقیناً یہی تھی کہ میں غیر متوقع طور پر یہاں پہنچ گیا تھا۔ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا، میرا خیال تھا کہ آپ نہیں آئیں گے، اسی لیے آپ نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا۔ میرا دل بجھ گیا تھا، اور جس طرح آپ نے اچانک فون بند کیا تھا نا، اس سے میں اور مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے فون بند نہیں کیا تھا، لائن کٹ گئی تھی۔ بہرحال خوش آئند بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ گھریلو ملازم بہت صاف ستھرے کپڑوں والا ایک خوبرو لڑکا تھا۔ وہ تشتری میں اورنج جوس اور آئس کریم رکھ کر لے آیا تھا۔ سلطانہ میرے سامنے بیٹھ گئی اور گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ گھر میں سلطانہ کی 3-4 سالہ گڑیا سی بچی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ سلطانہ غزالہ کی دوست تھی۔ یہ دوستی غزالہ سے شادی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ دراصل سلطانہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ اسے انگلش کے علاوہ اردو اور فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا۔ غزالہ سے شادی کے بعد جب شیخ کو اردو سیکھنے کا شوق چڑھایا تو اس نے سلطانہ کو اس اسکول کی ملازمت سے 6 ماہ کی چھٹی دلوائی اور اپنے ساتھ لاہور لے گیا۔ لاہور کی ڈیفنس والی کوٹھی میں قیام کے دوران سلطانہ شیخ اور غزالہ کے ساتھ ہی مقیم رہی۔ ایک طرف وہ غزالہ کو عربی سکھانے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ شیخ کو اردو سے واقف کر رہی تھی۔ لاہور میں قیام کے دنوں میں غزالہ اور سلطانہ میں خاصی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی۔ سلطانہ کی زندگی کی مختصر رودات یہ تھی کہ یہ 7-8 سال پہلے وہ ایک ٹیچر کی حیثیت سے بیروت میں مقیم تھی۔ ایک عرب پتی لبنانی تاجر کا نوعمر بیٹا جو فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا اس پر بری طرح فریفتہ ہو گیا۔ نوعمر عاشق نے اعلان کیا اگر سلطانہ اس کی نہ ہو سکی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ ایک نوعمر لڑکے کی تفریح طبع کے لیے سلطانہ کو خریدا گیا۔ بہرحال بہت جلد سلطانہ کے نوعمر شوہر کا دل اس سے بھر گیا اور وہ چند ماہ کی بچی اور کچھ جائیداد لے کر کنارہ کش ہو گئی۔ اب وہ تنہا تھی۔ میں نے سلطانہ کی طویل باتوں سے گھبرا کر پوچھا، پلیز سلطانہ صاحبہ مجھے صرف اتنا بتا دیں غزالہ ٹھیک تو ہے نا؟ سلطانہ کے چہرے پر تفکر کے سائے پھیل گئے۔ شاہ جہاں صاحب، سچ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو اپنے طور پر یہاں بلوایا ہے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ آپ ناراض ہوں گے، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اگر میں غزالہ سے کہتی تو شاید وہ اس میری تجویز کو رد کر دیتی اور مجھے سختی سے منع بھی کر دیتی۔ جہاں تک غزالہ کی خیریت کا تعلق ہے وہ تو ابھی تک خیریت سے ہے، لیکن اس خیریت پر مسلسل خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرا دھیان بار بار آپ کی طرف جا رہا تھا۔ غزالہ کی زبانی وقتاً فوقتاً جو کچھ مجھے آپ کے متعلق معلوم ہوتا رہا ہے اس نے مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ ہی غزالہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا شیخ اس پر سختی کر رہا ہے؟ پتہ نہیں آپ سختی کو کن معنوں میں لیتے ہیں۔ ہمارے مشرقی ماحول میں تو عورت پیدا ہی سختی سہنے کے لیے ہوتی ہے۔ غزالہ پر بھی کئی مہینوں سے سختی ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن اب اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس کی حساس طبع کے لیے بے حد ناقابل برداشت ہوگا۔ میں تو سوچتی ہوں کاش وہ شیخ صاحب کے ساتھ یہاں آئی ہی نہ ہوتی، وہ بہت بری طرح جکڑی گئی ہے۔ فون کی بیل بجی اور سلطانہ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ میں صوفے پر بیٹھا اپنے خیالوں میں الجھتا رہا۔ شیخ کی فطرت مجھ پر بہت اچھی طرح اشکار ہو چکی تھی۔ وہ ایک کینہ پرور اور بے رحم شخص تھا۔ اسے عہد قدیم کے کسی روایتی عیاش آقا سے تشبیہ دی جا سکتی تھی۔ وہی الف للوی آقا جو راہ چلتی خوبرو لڑکیوں کو اٹھاتے تھے یا نیلامیوں سے خریدتے تھے، پھر انہیں اپنے عشرت قدوں میں بند کرتے تھے اور کوڑے مار مار کر آداب میں غلامی سکھاتے تھے۔ یہ زرخرید لونڈیاں اپنے حسن و شباب کو ہتھیلی پر سجا کر قطار در قطار اپنے آقاؤں کی خوابگاہوں کے سامنے کھڑی رہتی تھیں اور آقا کی آبرو کے ایک اشارے پر اپنا آپ حوث کے سپرد کر دیتی تھیں۔ ان کی دوشیزگی پامال کرنے کے بعد انہیں حرم کا حصہ بنا دیا جاتا۔ چند روز یا چند ہفتے آقا انہیں یاد رکھتا، پھر وہ اس کے حرم کے کسی گوشے میں سمٹ کر اس کی قربت یا محبت کی بھیک کا انتظار کرتی رہتی۔ غزالہ عاصم کو اپنا شوہر گردانتی تھی، لیکن میرے تجزیے کے مطابق شیخ کی نظر میں اس کی حیثیت خوبصورت زرخرید لونڈی سے زیادہ نہیں تھی۔ اگر صرف باندھی ہی ہوتی تو شاید ہی زیادہ خطرناک بات نہ ہوتی، مگر غزالہ نے خود کو بیوی سمجھنے کا جرم کیا تھا، اور بیوی ہونے کے زوم میں اس نے کچھ ایسے کام بھی کیے جو شیخ کے نزدیک ہرگز قابل معافی نہیں ہو سکتے تھے۔ سری لنکا میں جب شیخ بیمار غزالہ کو بے آسرا چھوڑ گیا تھا تو غزالہ نے میرے تعاون قبول کرنے کی جسارت کی تھی۔ اس نے شیخ پر دباؤ ڈالا کہ وہ میرے جسم سے الیکٹرانک ڈیوائس نکلوا کر مجھے آزاد کر دے۔ اس کی ایک اور بڑی جسارت یہ تھی کہ ڈیفنس والی کوٹھی میں اس نے شیخ کے مہمانوں سمیت درجنوں افراد کو ایلفک 22 نامی دوا کھلا کر بے ہوش کر دیا اور میرے قریبی ساتھیوں کو شفتہ سمیت شیخ کے چنگل سے رہائی دلوا دی تھی۔ یوں بازی پلٹ گئی تھی اور شفتہ کی زندگی تباہی کے عین کنارے پر پہنچ کر لوٹ آئی تھی۔ یہ تو چند ایک مثالیں تھیں۔
ایسے کئی واقعات تھے جو شیخ کو غزالہ پر غضبناک کر سکتے تھے۔ خوبرو سلطانہ نے رات کو میرے لیے پرتکلف عشائیے کا انتظام کیا تھا۔ نہایت خوبصورت پردوں والے ڈائننگ روم میں سجی ہوئی کھانے کی میز زبردست نظر آتی تھی اور اربوں کی مہمان نوازی کی جھلک دکھاتی تھی، لیکن میں اس کھانے سے اتنا ہی دور تھا جتنا مشرق سے مغرب۔ میرے حواسوں پر صرف غزالہ اور اس کی مصیبت کا تصور براجمان تھا۔ میری خواہش تھی کہ سلطانہ کی مصروفیات جلد ختم ہوں، وہ کہیں ٹک کر بیٹھے اور مجھے غزالہ کے حالات کے متعلق تفصیل سے بتائیں، مگر لگتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہی ہے۔ کھانے کے بعد مزیدار کوئتی چائے پیتے ہوئے سلطانہ نے اچانک کہا، کیا آپ کو معلوم ہے غزالہ اسی گھر میں ہے؟ کیا مطلب؟ غزالہ یہاں میرے پاس ٹھہری ہے، آئیے میں آپ کو اس سے ملواؤں۔ میرے لیے یہ حقیقت بے حد تعجب خیز تھی کہ میں پچھلے 9-10 گھنٹے سے جس چار دیواری میں موجود ہوں، غزالہ بھی اسی میں موجود ہے۔ میں کسی معمول کی طرح اٹھا اور سلطانہ کے ساتھ چل دیا۔ ہم قالین پوش زینے طے کر کے مکان کی بالائی منزل پر آ گئے۔ پورا مکان شاہانہ انداز میں سجا تھا۔ دبیز پردے، بڑے بڑے فانوس، منقش دروازے۔ راہداری میں مجھے 2 باوردی گارڈ نظر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ ہم ان کے قریب سے گزر کر ایک کمرے کے سامنے پہنچے۔ سلطانہ دبے پاؤں چل رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم ایک ادکھلی کھڑکی کے سامنے پہنچے۔ ریشمی پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا اور اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے غزالہ کو دیکھا۔ وہ ایک شاندار مسہری پر لیٹی تھی۔ ٹیلی ویژن پر ایک عربی فلم چل رہی تھی۔ غزالہ کی نگاہیں اسکرین پر تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں دور، بہت دور تھا۔ وہ ایک ڈھیلا ڈھالا گاؤن پہنے ہوئے تھی، بال بھی شانوں پر بکھرے تھے۔ غزالہ کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں۔ ایک نظر دیکھ کر اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک روتی رہی ہے۔ ہم جس خاموشی سے بالائی منزل پر پہنچے تھے، اسی خاموشی سے واپس آ گئے۔ یہ سب کیا ہے سلطانہ صاحبہ؟ غزالہ یہاں کیسے ہے اور شیخ کہاں ہے؟ میں ابھی آپ کو سب بتاتی ہوں۔ غزالہ ابھی تک اس بات سے بے خبر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ وہ حیران ہو رہی ہوگی کہ میں نیچے جاتی ہوں تو واپس آنے کا نام کیوں نہیں لیتی۔ آپ بیٹھیں، میں بس ابھی 15-20 منٹ میں آتی ہوں۔ سلطانہ اوپر چلی گئی۔ میں نے قریباً پون گھنٹے تک سخت بے قراری سے سلطانہ کا انتظار کیا۔ غزالہ کی حالت دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا۔ چند ہی ہفتے میں وہ 15-20 پاؤنڈ وزن کم کر چکی تھی اور رنگ سرسوں کی طرح زرد نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کیا سلوک ہوا تھا اس کے ساتھ، اور شیخ عاصم نے اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کیا تھا۔ سلطانہ جس وقت واپس آئی تو گھڑی کی سوئیاں شب کے 11 بجے کا وقت بتا رہی تھیں۔ شاہجہاں صاحب، غزالہ شیخ صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ یہ پریشانی اس نے خود مول لے لی ہے۔ مجھے ایک مدت سے اندیشہ تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ غزالہ کے تقریباً ہر خیرخواہ نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ امارات پہنچ کر شیخ کا رویہ وہ نہیں رہے گا جو پاکستان میں ہے۔ میں آپ کے اندیشے کی نفی نہیں کری، لیکن فی الحال وہ بات نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ غزالہ شیخ صاحب کی وجہ سے پریشان نہیں، شیخ صاحب کے لیے پریشان ہے۔ یہاں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ شیخ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ پاکستان میں جو ان کی کمر میں چوٹ آئی تھی، وہ یہاں ایک واقعے کی وجہ سے پھر تازہ ہو گئی اور انہیں بے حد تکلیف دے رہی ہے۔ دوسری طرف خاندان میں بھی کچھ لوگ شیخ کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ غزالہ کے ساتھ شیخ عاصم کی شادی سے ناخوش ہیں۔ کیوں؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہے۔ قبیلے والوں کا خیال ہے کہ شیخ اپنے بھائی راشد بن ارشد کے قتل معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس ارادے کی وجہ غزالہ